بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ نماز کی 100 باتیں، ہر مسلمان کے لیے 100 انمول تحفے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤں گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون سے آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے، اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرعہ اندازی بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نمازوں نفل کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، پھر جلا دوں ان لوگوں کے گھر کو جو جمعے کو نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ
ذکر اور نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اسے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ بند کیے رکھے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دیں گے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف میں بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئیں گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر اور نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی بھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہی سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی بھی تیز ہوتی ہے، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہاری اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرندہ پرندہ، ہوائیں گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیاں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہ دے؟ قبروں میں لاتالات
ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور روح کی راحت درود پاک پڑھنے میں ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے۔ دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھ سے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن سے ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس پر سے ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عزیز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل کریم نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔
तहज्जुद गुनाहों को रोकती है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। जो शख्स एक फ़र्ज़ नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। नमाज हर मुतक्की की कुर्बानी है। नमाजी पर से रिस्क की तंगी हटा दी जाती है। नमाजी पर से अज़ाब कब्र हटा लिया जाता है। नमाजी पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। नमाजी हिसाबो किताब से महफूज रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वह आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वह नमाज है फजर और असर की। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज़ बाहर निकल आती है। अगर तुम लोग उससे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के ज़रिए तमाम सरकश शयातीन और गंदे जिन्नातों वगैरह तुम्हारी हिफाजत फरमा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह पाक एक के बदले 100 या उससे भी ज़्यादा देगा। रमज़ान के महीने के रात में नूर बरसता है और हमारा रब तरावी पढ़ने वालों को देखता है, और जो लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत हासिल होती है। नमाज दुनिया व आखिरत के खजाने की चाबी है। नमाज बड़ी से बड़ी बुराइयों को रोक देती है और नमाज सुकून का समंदर है। ऐसा कोई जख्म नहीं जिसकी शिफा तहज्जुद में न हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि नमाज का वक्त है तो तुम नमाज की नियत कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।